نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وصدق الله مولانا العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روزہ معنی اس کے یہ ہیں کہ امساک، صوم کے معنی امساک کے ہیں، مطلب اپنے آپ کو روک لینا کھانے پینے خاص تعلق سے اور ان تمام امور سے جو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے نزدیک اللہ سے دوری کا باعث بنے. ان تمام امور سے اپنے آپ کو روک لینے کا نام روزہ ہے. جس طرح روزہ روک لینا ہے اپنے آپ کو کھانے پینے سے، اسی طرح روزہ روک لینا ہے اپنے آپ کو ان تمام امور سے جو اللہ سے دوری کا باعث بنے. جس طرح روزہ روک لینا ہے اپنے آپ کو کھانے پینے سے، اسی طرح روزہ روک لینا ہے اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے، تمام گناہوں سے. روزہ روک لینا ہے اپنے آپ کو دنیا کی محبت سے، دنیا کے حرص سے، دنیا کی طمع سے، دنیا کی لالچ سے، دنیا کی رغبتوں سے، آرزوؤں اور تمناؤں سے. اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا نا کہ لوگوں تم اس دنیا کو ترجیح دیتے ہو اسی لیے نا کہ یہ دنیا تمہیں دکھائی دیتی ہے، دنیا کا نفع تمہیں دکھتا ہے، دنیا کی رنگینیاں تمہیں دکھائی دیتی ہیں. تو روزہ ان تمام امور سے روک لینے کا نام ہے. روزہ روک لینا اپنے آپ کو مادی رغبتوں سے، مادی لذتوں سے. روزہ روک لینا ہے اپنے آپ کو مادی شہوتوں سے، مادی راحت و آرام اور سکون سے. اپنے آپ کو روک لینا ہے ہر خواہشات نفس سے، وہ خواہشات نفس کہ جس کی چاہت یہ ہو کہ اس دنیا کی جھوٹی عزت مل جائے، دنیا کی جاہ و منصب مل جائے، دنیا کی رغبتیں مل جائیں، دنیا کی تمنائیں مل جائیں. یہی اس کی تباہی ہے، بربادی ہے. یہ نفسی ہے نا کہ جس کی تمنا کو پورا کرتے کرتے ہم اپنے رب سے دور ہو گئے. اس نفس کی خواہشات کو پورا کرتے کرتے اس پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے ہم نے دوسروں کے گھروں میں آگ لگا دی. 11 مہینے ہم اتنے گناہ نہیں کرتے جو اس ماہ مقدسہ میں کرتے ہیں، اس ماہ مبارک رمضان مبارک میں کرتے ہیں. 11 مہینے ہم اپنا اتنا پروفٹ مارجن نہیں رکھتے جتنا اس ماہ مبارک میں رکھتے ہیں. آپ دیکھیں دوسری اقوام کو، وہ اپنے مذہبی رسومات میں اپنے لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے، ڈسکاؤنٹ دینے کے لیے قیمتیں کم کر دیتے ہیں، اور ہم بالخصوص اس مہینے میں، اس ماہ مقدسہ میں قیمتوں کو بڑھاتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں. لوٹ مار کا ایک بازار ہے جو گرم ہوتا ہے. اس ماہ مقدسہ میں ہم نے ان خواہشات نفس کے خاطر اس دنیا کو اپنا قبلہ و کعبہ بنا لیا ہے. یہ نفسی ہے نا جس نے ہمیں اللہ سے دور کر دیا ہے، اپنے رب سے دور کر دیا ہے، اس رب کائنات کی بارگاہ میں سجدوں سے دور کر دیا ہے، اس کی بارگاہ میں حالت قیام سے دور کر دیا ہے، اس کی بارگاہ میں حالت رکوع سے دور کر دیا ہے، اس کی بارگاہ میں گریہ و زاری کرنے سے دور کر دیا ہے، اس کی بارگاہ میں آہ و بکا کرنے سے دور کر دیا ہے. اس رب کائنات، اس بارگاہ عزتی میں خوف الہی، خشیت الہی میں رونے دھونے سے دور کر دیا ہے. الغرض اس رب کائنات سے دور کر دیا. اس خواہشات نفس نے، دنیا کی محبت نے ہمیں اللہ کو بھلا دیا ہے.
اور اس وقت کو بھلا دیا کہ پلٹ کے قبر میں جانا ہے اور ہم سے ہماری زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی زندگی کیسے گزاری. یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی زندگی کس طرز پہ گزاری. یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی زندگی کس کے لیے گزاری ہے. یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی زندگی کس کو خوش کرنے کے لیے گزاری ہے. لوگوں تم بھول گئے، تم اس دنیا کے خاطر اس نفس نے تمہیں جو کہتا رہا تم سو وہ کرتے رہے، اور پھر مذاق تماشا کرتے ہو کہ میں تمہارا رب ہوں. اللہ اکبر. لوگوں زندگی گزارتے رہے، کبھی میں یاد آیا اے میرے بندوں تم نے دنیا میں زندگی گزاری، کبھی ایسا لمحہ آیا کہ سب سے بیزار ہو کر تم نے تنہائی میں مجھے یاد کیا ہو، میری یاد نے تمہیں رلایا ہو. افسوس کہ دنیا میں تم ہمیں بھول گئے تھے اور آج ہم تمہیں بھول گئے ہیں. دنیا میں تم نے ہمیں بھلا دیا تھا، آج یہاں ہم نے تمہیں بھلا دیا کہ تم ہو کون. دنیا میں تم نے ہمارا نام لینا چھوڑ دیا تھا، آج ہم تمہیں بھول گئے ہیں کہ تم ہو کون. روزہ ان تمام امور سے روک لینے کا نام ہے. آپ کو اللہ کی نافرمانی سے روک لینے کا نام ہے، تمام گناہوں سے روک لینے کا نام ہے. یہ روزہ ہے. روزہ تمام گناہوں کے سامنے ڈھال ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے. کیا مطلب ہے؟ وہ تمام امور جو تمہیں جہنم کی آگ میں لے جانے والے ہیں، روزہ ان پر ڈھال ہے. وہ تمام اعمال جو تمہیں جہنم کی آگ کا ایندھن بنانے والے ہیں، روزہ ان پر ڈھال ہے. جنت دنیا کی محبت میں، دنیا کی حرص میں، دنیا کی تما سے روزہ ڈھال ہے اور اللہ کی خاص قرب پانے کا ذریعہ ہے. اللہ اکبر. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اے ایمان والو، یہ روک لینا تم پر فرض کر دیا گیا ہے. روزہ روک لینا ہے ہر ان امور سے جو اللہ سے دوری کا باعث بنے. تم پر یہ روک لینا فرض کر دیا گیا ہے. تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں. اس میں ایک پیغام ہے اللہ رب العزت کا، ہم نے کبھی غور نہیں کیا. اس میں ایک پیغام پنہا ہے. وہ فرما رہا ہے کہ لوگوں سوچو کہ وہ جائز امور جن کا کرنا عام دنوں میں جائز ہے، کھانا پینا جائز عمل ہے، جب میں جائز امور پر پابندی لگا دیتا ہوں اس مہینے میں، ان امور پہ جو جائز ہیں ان پر پابندی لگا دیتا ہوں، اور کوئی شخص اگر ان جائز امور کو اس مہینے میں جائز سمجھ کر کرے، جان بوجھ کر کھا پی لے، تو اس پر 60 روزوں کی سزائیں ہیں. ایک روزے کا کفارہ 60 روزے ہیں، اور اتنی سخت سزائیں ہیں جس کا تم تصور نہیں کر سکتے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی شخص جان بوجھ کر کھا پی کر روزہ توڑ لے تو وہ سارا سال بھی روزہ رکھتا رہے تو اس ایک رمضان کے روزے کا کفارہ ادا نہیں کر سکتا، وہ اس کا بدل بن نہیں سکتا. تو سوچو کہ کتنی سخت سزائیں ہیں، جائز امور پہ اتنی سخت سزائیں ہیں. تو لوگوں سوچو میں اپنی نافرمانی میں تمہارا کیا حال کروں گا. سوچو میں اپنی نافرمانی میں تمہارا کیا حال کروں گا. یہ ایک اللہ کا پیغام ہے اس روزے کے ذریعے سے. کما کتب علی الذین من قبلکم. لوگوں اس وادی صوم سے تمہیں ہی نہیں گزارا جا رہا، تمہیں ہی مصفا اور مزکا نہیں کیا جا رہا، تم سے پہلوں کو بھی اس وادی صوم سے گزارا گیا ہے. لوگوں کیا تم بھول گئے میرے یحییٰ کو جو اللہ کے ذکر میں، اللہ کی فکر میں، اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں
اللہ کے ذکر میں، ان کے خوف میں اپنے گھر سے نکل جاتے، نہ کھانے کا ہوش ہوتا، نہ پینے کا ہوش ہوتا، نہ گھر کی خبر ہوتی۔ اللہ رب العزت نے یحییٰ علیہ السلام کو اس وادی سوم سے گزارا، اسی روزے سے گزارا، اور واقعے کی لذت دی کہ وہ بھول گئے کہ کھانا پینا کیا ہے۔ 3 دن تک گھر سے باہر رہتے، نہ کھانے کا ہوش ہوتا، نہ پینے کا ہوش ہوتا، بس اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد میں مست رہتے، اور بھول گئے کہ مولا جب تیری خبر ہو گئی ہے تو ہر شے سے بے خبر ہو گیا۔ جب سے اس دل میں تجھے بٹھا لیا ہے، تب سے دل کے نیچے کیا ہے اس کی خبر نہیں ہے، دل کے نیچے کیا ہے اس کی خبر اب نہیں ہے مولا۔ 3 دن تک گھر سے باہر رہتے، بھوک و پیاس کے عالم میں اللہ کا ذکر کرتے، اور پھر آپ کے ذکر کا عالم یہ تھا، ذکر کا عالم یہ ہو گیا کہ ہر کوئی جو آپ کے منہ سے ذکر سنتا، ہر کوئی آپ کے ساتھ ذکر کرنے لگ جاتا، جو آپ کی گریہ ازاری دیکھتا آپ کے ساتھ گریہ ازاری کرنے لگ جاتا، یہاں تک کہ جانور بھی آپ کی آواز کے ساتھ آواز ملا کے روتے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے خوف میں، اللہ کی خشیت میں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس وادی سوم سے گزارا گیا۔ کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ مولا جب سے تجھ سے کلام کیا ہے اب کسی سے کلام کرنے کا دل نہیں کرتا، مولا جب سے تجھ سے تعلق ہوا ہے ہر ایک سے لا تعلق ہو گیا ہوں۔ تو اس رب کائنات نے فرمایا موسیٰ اے میرے بندے، اگر مجھ تک آنا چاہتے ہو، مجھ سے کلام کرنا چاہتے ہو تو ہر ایک سے اپنے آپ کو روکنا ہوگا۔ اے موسیٰ ہر ایک سے اپنے آپ کو روک لے اور آ جا ایسی وادی پر جہاں نہ تجھے بھوک کا ہوش ہو نہ پیاس کی خبر ہو، ہر ایک سے اپنے آپ کو روک کے 30 دنوں کے لیے میرے پاس آ جا، وادی میں آ جا، اس وادی سوم سے تجھے بھی گزارے، اس بھوک و پیاس کو چھوڑ کر آنا کہ یہ میرا غیر ہے۔ اب تک تو تجھے بھوک و پیاس کی لذت کا احساس تھا، آ موسیٰ تو اس وادی سوم میں آ جا، 30 دن کے لیے ہمارے پاس آ جا، اس وادی سوم میں آ جا، تجھے دکھائے کہ لذت فاقہ کیا ہے۔ اب تک کھانے پینے کی لذت کا تو تجھے احساس تھا، اب تجھے فاقہ لذت بتاتے ہیں، اس سے آشنا کرتے ہیں کہ فاقوں کی لذت کیا ہے، اور پھر فاقوں کی لذت اور اس کی قرب اور محبت کی، اس کی مناجات کی، اس کے سجدوں کی ایسی لذت ملی کہ 30 دن سے 40 دن اللہ رب العزت نے بڑھا دیے ان کے۔ 40 دن تک اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قربت میں بٹھا کے رکھا، ہر ایک سے روک کر اس وادی سوم سے گزارا، اس وادی روزہ سے گزارا۔ اللہ اکبر، یہ فاقوں کی لذت، کھانے پینے کی جس طرح لذت محسوس ہوتی ہے، آپ جب کھاتے پیتے ہیں پیٹ میں جاتا ہے تو سکون ملتا ہے، یہ ایک لذت ہے، اسی طرح فاقوں کی بھی ایک لذت ہے۔ جن کو فاقے نصیب ہوئے ہیں ان سے پوچھئے کہ فاقوں کی لذت کیا ہے۔ سارا دن بھوکے پیاس میں رہنا اور کئی دن تک رہنا، لوگ مذاق اڑانا کرتے تھے، مذاق بنایا کرتے تھے اصحاب صفہ کا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اصحاب صفہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ تمہارے فاقوں کی وجہ سے اللہ کے نزدیک تمہارا کیا مقام ہے، تم اپنے فاقوں میں اور اضافہ کر دو گے، تمہیں کیا خبر کہ فاقوں کی لذت کیا ہے۔ امام حسن علیہ السلام اکثر فاقہ رہتے، روزے کی حالت میں رہتے، اکثر روزے کی حالت میں رہتے۔ ان کے گھر میں کام کرنے والی خادمہ سے ان کا یہ حال دیکھا نہ گیا، اور وہ سمجھی کہ آپ تندرستی کے عالم میں ہیں، تو اس کے پاس سونے کی کوئی سامان تھا، کوئی چیز تھی، تو اس نے وہ سونے کا وہ ٹکڑا لا کر آپ کی خدمت میں پیش کیا اور کہا کہ قبلہ آپ یہ میری طرف سے خدمت قبول کیجئے
اور اس کو بیچ کر اپنی پریشانی اپنی بھوک کو مٹائیں. تو امام حسن علیہ السلام نے اپنے گھر کی طرف نظر اٹھا کر دیکھی، نظر اٹھا کر دیکھی. بعض کہتے ہیں کہ لات ماری یا نظر اٹھا کر دیکھی تو گھر کی ہر شے جو رکھی ہوئی تھی وہ سونے کی بن گئی. مطلب اگر سامنے میز ہے تو وہ میز سونے کی ہو گئی. سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. گھر کی کوئی شے بھی تھی، جو شے تھی آپ نے نظر اٹھا کر دیکھا، نگاہ اٹھا کر دیکھی، ہر شے سونے کی بن گئی. آپ نے اس خادمہ کو کہا بی بی ہمارے پاس یہ کچھ ہے، بی بی ہمارے پاس یہ کچھ ہے، تجھے کیا خبر کہ فاقوں کی لذت ہے کیا؟ فاقوں کی ایک لذت ہے، تجھے کیا خبر؟ ہمارے نانا نے یہ فاقوں کی لذت ہمیں سکھائی ہے، یہ روزے ہمیں ہمارے نانا نے دیے ہیں. اللہ اکبر. جس طرح سونے کی ایک لذت ہے، جسم کو آرام اور سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے، اس طرح جاگنے کی بھی ایک لذت ہے. ان سے پوچھیں کہ مصلے کی کیا جنت ہے، مصلے میں کیا ملتا ہے. کبھی حالت رکوع میں ساری رات، کبھی حالت سجدہ میں، کبھی حالت قیام میں، کبھی اس بارگاہ میں مناجات کرنے میں کہ خود رب کائنات کو کہنا پڑا اے محبوب ہم نے قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. محبوب تھوڑا آرام کر لیا کرے، تھوڑا آرام کر لیا کرے. لیکن حضور کو خبر نہ ہوئی کہ جب سے اس کی خبر ہو گئی ہر شے سے بے خبر ہو گئے. پیروں پہ ورم پڑ جاتے آپ کے، جسم پر نشان پڑ جاتے آپ کے. صحابہ حیران ہوتے کہ ساری رات اب حالت قیام میں، حالت سجدہ میں گزر جاتی. لیکن جب اس کی خبر ہو گئی پھر سب کچھ بھول گئے. ہنسنے کی ایک لذت ہے، لیکن جن کو رونے کی لذت مل گئی ان سے پوچھیں کہ اس کی یاد میں رونا کیا ہے. حضور نے فرمایا لوگوں جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو اس رب کائنات کی عزت کی قسم ہے کہ تم ہنسنا بھول جاؤ گے، ہنسنا بھول جاؤ گے. اللہ اکبر. تم ہنسنا بھول جاؤ گے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے ایمان کی نیت کے ساتھ، احتساب کی نیت کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھا اور راتوں کو قیام کیا، اللہ رب العزت اس کے گناہ ایسے معاف فرما دیتا ہے، اسے ایسے بخش دیتا ہے جیسے وہ ماں کے پیٹ سے جنا ہو. اس کو بخش دیتا ہے، سارے گناہ بخش دیتا ہے. لیکن شرط ہے ایمان اور احتساب کی نیت کے ساتھ. احتساب یہی ہے کہ ان تمام امور سے اپنے آپ کو روک لینا جو اللہ سے دوری کا باعث بنے، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روک لینا، ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو روک لینا، یہ روزہ ہے. اور راتوں کو قیام کرنا، سجدے کرنا، رکوع کرنا، مناجات کرنا، اللہ اپنے بندوں سے یہی چاہتا ہے کہ ان کا دن حالت بھوک اور پیاس میں گزرے، حالت صوم میں گزرے اور رات حالت قیام میں گزرے، رات حالت رکوع میں گزرے، حالت سجدہ میں گزرے. وہ مجھ سے کلام کریں. اللہ چاہتا ہے بندو مجھ سے کلام کرو. کلام ایسا کلام، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ کیسا کلام کرو. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. لوگوں اس ماہ مبارکہ میں نے تمہارے لیے تم پر قرآن نازل کر دیا ہے. میں نے اس مہینے قرآن نازل کر دیا ہے. یہ ایسا مہینہ ہے، آؤ مجھ سے قرآن کی زبان پہ کلام کرو. لوگوں کلام پاک پڑھا کرو، کلام کے ذریعے سے مجھ سے، قرآن کے ذریعے سے مجھ سے کلام کرو. یہ وہ مہینہ ہے. اللہ رب العزت کی محبت دیکھیں، آپ کے دل میں اپنی محبت بٹھانا چاہتا ہے، آپ کو مصفا کرنا چاہتا ہے، مزکا کرنا چاہتا ہے، آپ کے دل میں بیٹھنا چاہتا ہے، اپنی محبت بٹھانا چاہتا ہے. فیصلہ آپ نے کرنا ہے
کہ اس دل میں یا تو اللہ کی محبت بٹھا لیں یا دنیا کی محبت. ایک دل میں دو محبتیں یکجا ہو نہیں سکتی. اس کی محبت تو دیکھیں کہ وہ آپ کو اپنا بنانے کے لیے کہ آپ فقط اس کے بن جائیں، وہ کیا کیا کرتا ہے، کیا کیا کرتا ہے. آپ کے دل کو، آپ کے قلب کو، آپ کے من کو منور کرنے کے لیے اس ماہ مقدسہ میں سارے ماحول کو منور کر دیتا ہے. ہر طرف کرم ہی کرم ہے، رحمت ہی رحمت نازل فرماتا ہے. ہر طرف انوار و تجلیات ہوتی ہے. آپ اس ماہ مبارکہ میں ایک معمولی نیکی کریں، وہ کتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے، آپ کے تصور سے باہر ہے. اس سے بڑھ کر اس کا کرم کیا ہوگا کہ اس ماہ مبارکہ میں وہ اپنا خاص قرب آپ کو نصیب کرتا ہے، خاص تعلق نصیب کرتا ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے، اس کا اجر بھی میں دوں گا. ایک اور روایت میں ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا اجر میں ہوں. حضور نے کھل کر بیان کر دیا کہ لوگوں، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے مولا سے ملاقات کے وقت. اس ماہ مقدسہ میں اللہ رب العزت آپ کو اپنی ملاقات کا شرف دیتا ہے، ملاقات کا شرف دیتا ہے، اپنی قربتیں دیتا ہے. یہ ماہ مبارکہ کو اللہ نے رحمت ہی رحمت بنا دیا ہے. کبھی عشرہ رحمت بناتا ہے، کبھی عشرہ مغفرت بناتا ہے، اور پھر آپ کو جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ دے دیا جاتا ہے. ہر روز اللہ رب العزت رات کے آخری لمحے میں، آخری پہر میں پہلے آسمان پر آتا ہے اور صدائیں لگاتا ہے کہ کوئی ہے بخشش کا طلبگار کہ میں ان کے سارے گناہ بخش دوں، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اسے عطا کروں. لیکن اس ماہ مبارکہ میں اللہ رب العزت صرف رات کو نہیں، اللہ رب العزت ایسی رحمتیں نازل فرماتا ہے اپنے بندوں پر کہ رات کو رات، دن کے 24 گھنٹے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ میرے بندے جس لمحے مجھے پکارے میں ان کی بات سنوں، ان کی پکار سنوں، وہ جو مانگے میں انہیں عطا کر دوں. یہ رمضان ہے. اور شیطان کو بھی کہتا ہے کہ اے شیطان، یہ میرے بندے ہیں، یہ میرا مہینہ ہے، اس مہینے میں ان کو وادی صوم سے گزارتا ہوں، ان کو مصفا کرتا ہوں، اپنا کرتا ہوں، مزکا کرتا ہوں. اے شیطان، مجھے گوارا نہیں کہ تو ان کے پاس بھٹکے. حضور نے فرمایا اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت شیطان کو زنجیروں سے جکڑ دیتا ہے. آپ سوچئے نا اس کی محبت، یہ اس کی محبت کا اسلوب ہے. اور ہماری محبت کا سلیقہ، یہ اس کی محبت کا اسلوب ہے. اور ہم ہماری محبت کو بھی تو دیکھیے، کیا کبھی ہم نے اپنے نفس کے شیطان کو لگام دی کہ اے نفس بہت ہو چکا، زندگی بھر ہم تیری فرما برداری کرتے رہے، تو جو جو کہتا رہا ہم وہ کرتے رہے، ہم تیری فرما برداری کی وجہ سے اے نفس ہم نے اپنے مالک کو ناراض کر دیا، اس کے نافرمان ہو گئے. ہم نے تجھے راضی کرنے کے لیے اس کو ناراض کر دیا، ہم نے تجھے پانے کے لیے اسے خفا کر دیا. اے بے لگام نفس بہت ہو چکا. اس رمضان المبارک میں یہ فیصلہ کر لیجئے، آج اس مہینے فیصلہ کرنا ہوگا کہ اے بے لگام نفس بہت ہو چکا، تیری گناہوں کا بوجھ اٹھائے اٹھائے اب ہم تھک چکے ہیں، اب ہم سے تیرے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھایا جاتا، بہت ہو چکا. اس پیٹ کی آگ کو بجھاتے بجھاتے مارے مارے پھرتے رہے اور اپنے رب کو ناراض کر دیا. اب ہمارے مولا نے ہمیں وادی صوم سے گزارا ہے، فاقوں کی لذتوں سے آشنا کر دیا ہے. جب تک ہم فاقوں کی لذت سے نا واقف تھے، بے خبر تھے، تب سے روزہ رکھا جاتا نہیں تھا.
جب سے ہمیں فاقوں کی لذت کی خبر ہو گئی ہے اب روزہ چھوڑا جاتا نہیں ہے. اس رب کا اس سے بڑا کیا کرم ہوگا کہ اس نے آپ کو توحید کا علم بردار بنا دیا ہے, ایسا ایمان عطا کر دیا ہے. آپ سوچئے کبھی ایسا ہوا کہ آپ اکیلے ہوں اور روزے کی حالت میں ہوں اور کوئی دیکھنے والا نہ ہو, آپ چھپ کر کھا پی لیں؟ کسی شخص کی یہ ہمت نہیں ہوئی ہوگی. اس کے پیچھے آپ نے کبھی بات کو سمجھا کہ آپ کا کتنا پختہ ایمان ہے اس رب کائنات پر کہ وہ دیکھ رہا ہے. مولا یہی تو سمجھانا چاہتا ہے کہ میرے بندوں اپنے آپ کو سمجھو کہ کتنے معیار کا تمہارا ایمان ہے, کتنے اعلیٰ درجہ تمہارا ایمان ہے کہ تم تنہائی میں بھی مجھ سے بے وفائی نہیں کرتے. پھر ایسا کیا ہو جاتا ہے 11 مہینے جب گناہ کرتے ہو تو پھر کیسے بھول جاتے ہو کہ میں دیکھ نہیں رہا؟ پھر کیسے بے خبر ہو جاتے ہو؟ اس مہینے تم اتنے باخبر ہوتے ہو کہ تنہائی میں بھی کچھ کھاتے پیتے نہیں. یہ تمہارا ایمان ہے تو یہ ایمان باقی 11 مہینے کہاں چلا جاتا ہے؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ اس ماہ مبارکہ میں ہمیں عبادت کرنے کی اور رب کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پڑھنے کی, عبادت کرنے کی, تراویح پڑھنے کی اور جتنا ہو سکے راتوں کو قیام, رکوع, سجدہ, اس کا ذکر, اس کے ساتھ مناجات اللہ اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ فیصلہ کرنے کی کہ زندگی میں کبھی پھر گناہ نہ کریں, کبھی اس کے نافرمان نہ بنے. اور یہ حال جو اس ماہ مبارک میں ہے وہ 11 مہینے ہو جائیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو 30 دن دیے تھے اور پھر حال یہ ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے پھر ساری زندگی 10 دن بڑھائے اور پھر ساری زندگی ایسی کر دی. اللہ رب العزت یہی والا مہینہ ہمارے لیے ہمیشہ ہمارا حال ایسا کر دے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس ماہ مبارک میں اس رب کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.